معزز سامعین کرام، گزشتہ 4 خطبے میں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ نے ان کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو آپ نے سنا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی کی 5ویں کڑی لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہم صفات۔ قبل اس کے کہ میں ان کی اہم صفات کا تذکرہ کروں، چونکہ بیچ میں کافی گیپ ہو گیا ہے، اس لیے تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی، آپ کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ام عاصم کے بیٹے ہیں۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پر نانا لگتے ہیں، اور یہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، 101 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، یعنی کل 40 سال کی عمر انہوں نے پائی، جس میں 99 ہجری میں یہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، اور ان کی مدت خلافت کل 2 سال 5 ماہ 14 دن تھی، اور ان کا شمار خلفائے بنی امیہ میں ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے بعد یہ واحد وہ خلیفہ ہیں جو سب سے زیادہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے دکھایا ہے، لہذا بڑے بڑے علماء کرام انہیں خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی خلفائے راشدین میں سے ایک تھے۔ ان کا جو مہر تھا، جو مہر تھا، یعنی انگوٹھی جو پہنتے تھے، اس پر لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا اللہ پر ایمان، جس سے جہاں ان کی سادگی ظاہر ہوتی ہے، وہیں ان کی ایمانی حرارت، ایمانی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، اور ان کی سیرت کی پرکشش ہے۔ اب اسے اندازہ لگائیں کہ نور الدین زنگی، جن کے دور کے ایک عظیم کمانڈر صلاح الدین ایوبی ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرایا تھا، نور الدین زنگی کی فتوحات میں ان کی سیرت کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ نور الدین زنگی کے لیے اس زمانے کے ایک عالم ابو حفص عمر محمد نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جامع سیرت لکھ کر کے دی تھی، جس کی روشنی میں وہ خلافت کرتے تھے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی اہم صفات کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں کروں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ایک بے حد پرکشش اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے، ربانی قیادت کے مظہر تھے، رب تعالیٰ کی ذات اور عظمت پر ان کا پختہ ایمان تھا، آخرت کی سچی فکر تھی، رب کا خوف اور بے پناہ علم رکھتے تھے، رب تعالیٰ پر بے پناہ بھروسہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسوہ صدق و صفا، شجاعت و بصالت، قوت و طاقت، زہد و قناعت، مروت و رواداری اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ عاجزی و انکساری، نصیحت کا قبول کرنا، حلم و برداشت، صبر و ثبات، عالی ہمتی، حزم و احتیاط، مضبوط نظم و نسق، عدل و انصاف اور حل مسائل کا ملکہ، مشکلات سے نبرد آزما ہونے کی اعلیٰ استعداد رکھتے تھے، تنظیمی صلاحیت اور امور کی دیکھ بھال میں
نمایاں تھے. ان کی بہت ساری صفات کا علماء نے اپنی سیرت میں اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے. ان کی اہم صفات میں سے ایک بہت ہی اہم ترین صفت جو تھی وہ ہے خوف خدا. اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ کا ڈر یہ تمام بھلائیوں کا جامع ہے. جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے سارے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا. تو خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت کرنے میں ان کے لیے نزدیک سب سے زیادہ مؤثر جو چیز تھی وہ تھی اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی. چنانچہ ان کے بارے میں امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس بات پر قسم اٹھا لوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو رب سے ڈرنے والا اور دنیا کا زاہد میں نے نہیں دیکھا تو یقین میں اپنی اس قسم میں سچا ہوں. یہ ان کے خوف خدا کا عالم تھا کہ لوگ ان کی تقوی کی گواہیاں دیتے تھے. اسی طرح سے ان کے اندر زہد اور دنیا سے بے رغبتی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. دنیا سے بے رغبتی اور زہد تو بہت سارے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن ایک ایسا انسان جو وقت کا خلیفہ ہو اور جو وقت کا بادشاہ ہو اور اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہو، اس کے اندر زہد ہو. دنیا سے بے رغبتی کا وہ معنی بالکل نہیں ہے کہ جو صوفیوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ معاشرے سے کر کر کے جنگلوں میں جا کر پناہ لے لی جائے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل میں نہ رسایا جائے. یہ ان کے اندر اس قدر نمایاں تھی کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار زاہد ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے زاہد ہیں، جن کے پاس دنیا چل کر کے آئی لیکن انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا. یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان دنیا کو نہیں پا سکا، دنیا کو کبھی اس نے دل لگایا ہی نہیں، دنیا دیکھا ہی نہیں، وہ زہد کی زندگی گزارتا رہا. لیکن ان کے پاس دنیا آئی، یعنی خلافت سے پہلے بھی یہ مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے، مال و دولت کے مالک تھے، اور اس کے بعد خلافت بھی انہیں نصیب ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا پر انہوں نے دل سے نہیں لگایا. یہ ان کا زہد تھا. اور بہت سارے ان کے واقعات ہیں. اسی طرح سے ایک چیز جو رحمان کے بندوں کی، اللہ کے خاص بندوں کی خصوصیت ہے، تواضع انکساری، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے تو سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں. جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو صرف سلام کر کے نکل جاتے ہیں. تو ان کے اندر تواضع انکساری بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. انتہائی متواضع تھے، یعنی بالکل کسی کے اوپر برتری جتانا، برتری چاہنا اور فخر و مباحات ان کے اندر نہیں پایا جاتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ لوگوں تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. چنانچہ جب ایک شخص نے انہیں ان الفاظ میں مخاطب کیا کہ اے زمین پر اللہ کے خلیفہ، تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ سنو، جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے گھر والوں نے میرا نام عمر رکھا تھا، تو مجھے عمر کہہ کر پکارو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. اور جب میں بڑا ہوا تو میں نے اپنے لیے ابو حفص کی کنیت پسند کی، میں نے ابو حفص اپنی کنیت رکھی ہے، ابو حفص کہہ کر پکارو گے تو بھی مجھے اچھا لگے گا. اسی طرح سے تم لوگوں نے خلافت کی ذمہ داری جو میرے سر پر ڈالی ہے، اس کی وجہ سے مجھے امیر المومنین کا لقب دیا ہے، امیر المومنین کہہ کر پکارو گے تو بھی میں اعتراض نہیں کروں گا.
لیکن رہی بات زمین پر اللہ کا خلیفہ کہنا تو میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں. یعنی یہ ان کی تواضع تھی. کہتے ہیں یہ ڈرنے کی جگہ ہے اس لیے کہ یہ ان کا مقام ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ داؤد علیہ السلام کا منصب ہے, یہ سلیمان علیہ السلام کا منصب ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے, اور ان جیسے لوگوں کا یہ منصب ہے کہ انہیں زمین پر اللہ کا خلیفہ کہا جائے. میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں. اسی طرح سے ان کے تواضع اور ان کے عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ان کے پاس کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے, اور رات کا وقت تھا, ان کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اسی درمیان میں چراغ بجھ گیا. یہ اپنی جگہ سے اٹھے, گئے, چراغ میں تیل ڈالا, چراغ کو پھر سے روشن کیا اور آ کر کے بیٹھ گئے. جو لوگ ان کے پاس آئے تھے ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے کیوں زحمت اٹھائی, یہ کام ہم کر دیتے تھے, ہم جا کر کے چراغ جلا دیتے تھے, یا آپ کسی اور خادم سے یہ کام لے لیتے, کسی خادم سے کہہ دیتے کہ یہ کام کر دیتا. آپ امیر المومنین ہو کر کے آپ نے جا کر چراغ جلائی, یعنی یہ کام انہیں ان کے منصب کے سے چھوٹا لگا. تو انہوں نے کہا کہ اتنے سے کام کے لیے دوسروں کی مدد لینے کی کیا ضرورت, کیا میں اتنا سا کام نہیں کر سکتا؟ سنو, جب میں چراغ جلانے کے لیے اٹھا تھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا, اور جب میں چراغ جلا کر کے آ کر یہاں بیٹھا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. اس طرح سے آپ نے تواضع کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اس سے میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا ہے کہ اتنا چھوٹا کام ہے کہ امیر المومنین کیوں کرے. جیسا کہ بادشاہوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اٹھ کر کے اپنے ہاتھ سے گلاس پانی بھی اٹھا کر نہیں پیتے, اور وقت کا خلیفہ جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا تنہا اکیلا خلیفہ ہے, بادشاہ ہے, امیر المومنین ہے, ان کا یہ حال ہے کہ اپنا چراغ خود اٹھ کر کے جلاتے ہیں. یہ ان کے تواضع کا عالم. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے ایک واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا, اور ایسے بہت سارے واقعات کہ ایک بار یوں ہوا کہ گرمی کے دن تھے, انہیں گرمی محسوس ہوئی تو ان کی کنیز نے, ان کی لونڈی نے انہیں پنکھا جھلا, یعنی پنکھے سے ہوا کرنے لگی اور یہ ٹھنڈی ہوا پا کر کے سو گئے. وہ پنکھا جھلتے جھلتے وہ لونڈی تھک گئی اور اس کو بھی نیند آ گئی, وہ بھی وہیں سو گئی, اور پنکھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, گر گیا, اور وہ سو گئی, اور گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو گئی. جب ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے دیکھا کہ لونڈی تو سو رہی ہے اور پسینے میں شرابور ہے. انہوں نے پنکھا اٹھایا اور اسے ہوا کرنے لگے, اسے پنکھا جھلنے لگے. جب اس کی آنکھ کھلی تو خوف کے مارے کانپنے لگی, اپنا سر پیٹ لیا کہ خدا کا غضب, یہ کیا ہو رہا ہے, میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں کہ امیر المومنین ایک لونڈی کو پنکھا ہانک رہے ہیں, امیر المومنین مجھے پنکھا جھل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی, اس میں کون سے حرج کی بات ہے, کون سی بڑی بات ہے؟ تم بھی میری طرح ایک انسان ہو, جس طرح سے مجھے گرمی لگتی, مجھے پنکھے کی حاجت تھی, ہوا کی حاجت تھی, تمہیں بھی گرمی لگی, تمہیں بھی پسینہ ہوا, تمہیں بھی ہوا کی حاجت تھی, تو میں نے سوچا میں تمہیں بھی ہوا کر دوں. یہ ان کے تواضع کا عالم ہے کہ وقت کا خلیفہ اپنی لونڈی کو, اپنی کنیز کو پنکھا ہانک رہا ہے. دنیا نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اسی طرح سے ان کی زندگی کا, ان کی تواضع کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ان کی تعریف کرنی چاہی اور کہا کہ امیر المومنین, یہ خلافت پہلوں کے لیے زینت ہوا کرتی تھی, لیکن آپ کی ذات, آپ کی ہستی اس خلافت کے لیے زینت. یعنی یہ عہدہ اور منصب اتنا پرکشش ہے کہ جس کو مل جاتا ہے وہ انسان سنور جاتا ہے, نکھر جاتا ہے, اس کے لیے زینت کا کام دیتی ہے, اس کو مزین کر دیتی ہے. لیکن آپ کی شخصیت اس سے کہیں بلند ہے. آپ خلافت پا کر کے خلافت سے مزین نہیں ہوئے, بلکہ آپ نے اس عہدے کو مزین کر دیا ہے, اس کو آپ نے زینت بخشی ہے. جیسے ایک شاعر اپنے محبوبہ کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیرے جواہرات تو دوسروں کو خوبصورت کرتے ہیں, مزین کرتے ہیں, لیکن اے میرے محبوب تو اتنا خوبصورت ہے کہ ہیرے اور جواہرات تیرے اوپر جب آتے ہیں تو وہ مزین ہو جاتے ہیں, وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. اس طرح سے اس نے آپ کی تعریف کی تو آپ نے اس سے اعراض کر لیا, آپ نے اس کی گویا کی اس کی بات کو پسند نہیں کیا,
یہ آپ کی تواضع تھی، یہ آپ کی انکساری تھی. اور ایسے کتنے واقعات. ایک بار بھرے مجمع میں ایک شخص نے آپ کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. جیسے عام طور پر بچے کئی لوگ بیٹھے ہوں، ابا السلام علیکم، حافظ جی السلام علیکم، امام صاحب السلام علیکم کہہ دیا کرتے ہیں. یعنی سب کو چھوڑ کر کے ایک آدمی کو تنہا سلام کرنا یہ مناسب نہیں ہے. سب کو سلام کیا جائے، السلام علیکم کہے سب کے لیے کافی ہے. امیر المؤمنین کو خاص کر کے یعنی ان کی عزت کو بڑھاتے ہوئے اس شخص نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. تو آپ نے اسے ٹوکا اور کہا کہ تم نے اکیلے مجھے سلام کیوں کیا، سب لوگوں کو سلام کرو. یعنی آپ کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ لوگوں میں مجھے برتری دی جائے، لوگوں میں مجھے الگ مقام دیا جائے. یہ آپ کے تواضع کا عالم تھا کہ آپ اپنے لیے لوگوں کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں. کہتے تھے اگر تم کھڑے ہوگے تو میں بھی کھڑے ہو جاؤں گا، تم بیٹھو گے تو میں بھی بیٹھوں گا. لوگوں کو اپنے لیے دربانوں کی طرح کھڑے رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اور اس طرح سے بہت سارے واقعات. اسی طرح سے یہ امیر المؤمنین کے تواضع اور انکساری کی چند مثالیں تھیں. اسی طرح سے آپ کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جہاں ایک طرف اللہ کے خوف سے لرزا و ترسا رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر والے جب دیکھتے کہ بستر پر لیٹے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس طرح سے پرندے کی طرح کانپ رہے ہیں کہ انہیں محسوس ہوتا کہ اب یہ نہیں بچیں گے. ایسے ہی اللہ رب العالمین کا تقوی اور ورع یعنی حرام چیزوں سے بچنے اور مشتبہ چیزوں سے دور رہنے کا ملکہ بھی ان کے اندر بہت نمایاں تھا. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے حرام چیزوں کو مشتبہ چیزوں کو چھوڑنے کا جذبہ اور ملکہ بھی ان کے اندر کافی تھا، جسے تقوی کہتے ہیں، جسے ورع کہتے ہیں. اس قدر تھا کہ جب ایک بار انہیں شہد کی آرزو ہوئی کہ شہد کہیں مل جاتا تو کھا لیتے، پتہ چلا گھر میں نہیں ہے. بیوی نے محسوس کیا تو باہر سے منگانا چاہا. خادم کو 2 دینار دیے اور کہا کہ کہیں سے شہد خرید کر لاؤ، امیر المؤمنین کو کھانا ہے. وہ ڈاک کا خچر اس نے کھولا اور اس پر سوار ہو کر بازار گیا اور وہاں سے لے کر آیا. تو یعنی وہ سواری جو سرکاری کام کے لیے استعمال ہوتی تھی، جو بیت المال کی تھی یعنی مسلمانوں کے عام مفاد میں استعمال ہوتی تھی، وہ امیر المؤمنین کے ذاتی کام کے لیے ان کے اپنے شہد کے لیے استعمال کی گئی. اور خادم گیا اور شہد لے کر آیا. آپ نے شہد کھایا، بہت پسند آیا، لیکن بیوی سے پوچھا کہاں سے آیا شہد؟ گھر میں تھا نہیں، تم نے کہاں سے منگایا؟ تب انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے سرکاری خچر کو استعمال کرتے ہوئے اس پر سوار کر کے خادم سے کو میں نے بازار بھیج کر کے منگایا ہے. تو آپ نے اس کو سخت ناپسند کیا اور کہا وہ شہد لاؤ. شہد کو لیا، لے جا کر بازار میں بیچا اور بیچنے کے بعد جو رقم آئی اس سے 2 دینار اپنی بیوی کو دیا اور کہا یہ اپنا 2 دینار لو اور باقی کی رقم بیت المال میں جمع کر دیا. کہا کہ یہ بیت المال کی سواری، یہ سرکاری سواری امیر المؤمنین کی ذاتی خواہش کو پوری کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. یہ آپ کے زہد، آپ کے تقوی اور آپ کے ورع کا یہ عالم. اسی طرح سے بیت المال میں جب بہت سارا جہاں مال آتا ہے لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، وہی خوشبو آتی تھی. جب خوشبو آتی ہے اور اسے بانٹنے کی باری آتی ہے امیر المؤمنین کی، امیر المؤمنین اس خوشبو کو بانٹے تو اپنے ناک پر کپڑا باندھ دیا کرتے تھے. اس کو سونگھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ اگر اس کو سونگھیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہ تو خوشبو ہے جو خود بخود ناک میں چلی جاتی ہے، آدمی اس کو استعمال تھوڑی کرتا ہے. تو کہتے کہ خوشبو کا استعمال ہی سونگھنے کے لیے ہوتا ہے. اگر میں اس کو سونگھ رہا ہوں تو گویا کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے درست نہیں کہ بیت المال کی چیز میں اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں. اس لیے اس کی خوشبو لینا بھی گوارا نہیں کرتے. اس قدر تقوی اور اس قدر ورع کے مالک. اسی طرح سے اگر کوئی ہدیہ دینے کا ارادہ کرتا، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہی ہوتا تھا، تو لینا گوارا نہیں کرتے کہ کہیں یہ رشوت کے زمرے میں نہ آ جائے. لوگ کہتے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تو کہتے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تحفہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ رشوت بن گیا ہے. اب لوگ عہدے والوں کو، منصب والوں کو دے کر کے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں. یہ رشوت بن گئی، اس لیے تحفہ قبول نہیں کرتے. اس قدر اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا.
इस कदर तक़वा और वरा उनके अंदर भरा हुआ था। इसी तरह से जहां अपने हाथ को, अपने जिस्म को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखते थे, वहीं अपनी जुबान की बड़ी हिफाजत किया करते थे। किसी ने एक बार इनसे सहाबे किराम के इख्तिलाफ के बारे में पूछा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो जंग सिफ़ीन हुई थी उसके बारे में जरा बतलाइए, जरा तबसरा कीजिए कि आपकी राय के मुताबिक, यानी ये एक कुरान और सुन्नत का इल्म भी रखते थे, बहुत बड़े आलिम भी थे, तो कहा कि आप जरा तबसरा कीजिए कि कौन हक पर था, कौन ना हक पर था। जैसे आज हमारे यहाँ बहस छिड़ी रहती है और लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, यहां तक कि जज्बात में आकर के एक फरीक की तरफदारी करते दूसरे फरीक के बारे में अपने दिल को गंदा कर लेते हैं, अपनी जुबानों को गंदा कर लेते हैं और बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, उनसे अपनी दुश्मनी का और अपनी नफरत का इजहार करते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में जैसा कि हम देखते हैं कि ये नहीं सोचते कि आखिर दोनों तरफ सहाबा है, दोनों तरफ वो हस्तियां हैं जिनके बारे में जुबान खोलते हुए हमें डरना चाहिए। चुनांचे उनके सामने सहाबे किराम के उन जंगों का जब जिक्र किया जाता, कि जंगे सिफ़ीन वगैरह का जिक्र किया जाता, तो आप कहते कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम के खून से हमारे हाथ को महफूज रखा है, तो मैं अपनी जुबान को उनके खून से आलूदा नहीं कर सकता। यानी मैं उस जमाने में था नहीं, मैंने किसी पर हाथ उठाया नहीं, मेरे हाथ किसी सहाबी के खून से नहीं रंगे, तो मैं क्यों आज बरसों के बाद उनका तज़किरा करके उनके खून से अपनी जुबान को रंगूं। यानी मैं गुनहगार नहीं होना चाहता, इसलिए अपनी जुबान को बंद रखते थे। ये तकवा है, ये वरा है, ये परहेजगारी है कि इंसान अपनी जुबान की हिफाजत करता है। सहाबे किराम की मुक़द्दस हस्तियों के बारे में अपनी जुबान की हिफाजत करना ये तकवा की अलामत है, लेकिन लोग उसके खिलाफ बोलने को दीनदारी समझते हैं। इसी तरह से आपकी अहम सिफात में से एक अहम तरीन सिफत थी हिल्म बर्दाश्त की, अफ़्व दरगुजर की। माफ कर देना, अफ़्व दरगुजर कर देना, ये बहुत ही दिलगुर्दे का काम हुआ करता है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है, खासकर इंसान ताकतवर हो, इंसान ऊंचे ओहदे पर हो, इंसान साहिब हैसियत हो, तो किसी को माफ नहीं करता जल्दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें मिलती है कि आपके साथ बाज देहाती किस तरह के सलूक करते थे और आप उसी दरगुजर से काम लिया करते थे। जैसे एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में एक देहाती ने अपनी चादर डाल के इस कदर जोर से खींचा कि आपकी गर्दन पे निशान पड़ गए और कहा कि अल्लाह के माल में से हमें दो। यानी आपसे माल मांगने, तलब करने आया था, लेकिन सख्ती के साथ आपके साथ पेश आया। ऐसे ही उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स अपनी हाजत लेकर के आया, वो एक चमड़े पर किसी चीज पर लिख करके एक रुक्का लेकर के आया। लोगों ने समझा कि कोई चीज के हाथ में अमीर मोमिनीन को तकलीफ पहुंचाना चाहता है, इसलिए करीब नहीं जाने दिया, तो उसने दूर से उनके ऊपर फेंका, उनके चेहरे पर लगा, चेहरा जख्मी हो गया। लेकिन जब वो रुक्का खोला और पढ़ करके देखा कि ये कोई हाजतमंद अपनी हाजत पेश करना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है, तो उस रुक्के को पढ़ करके, अगर से उसके फेंकने की वजह से, उसके चेहरे पर लगने की वजह से जख्मी हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए, उसको दरगुजर करते हुए, माफ करते हुए उसकी हाजत को पूरी कर दिया। ये हिल्म बर्दाश्त और आंखों दरगुजर का ये मादा उनके अंदर पाया जाता था कि सामने वाले की गलतियों को माफ कर दिया करते थे। ऐसे ही एक मरतबा एक वाकया पेश आया कि उनके एक बेटे को, जो उनकी बीवी फातिमा से थी, फातिमा से वो औलाद थी, और फातिमा का तज़किरा मैंने किया था कि ये कोई मामूली घराने की नहीं, एक खलीफा की बेटी है, एक खलीफा की पोती है, एक खलीफा की भतीजी है, एक खलीफा की बहन है और एक खलीफा की बीवी है। यानी इतने ऊंचे घराने की, और उनके बेटे को एक गुलाम के बच्चे ने जख्मी कर दिया, उसका सर फोड़ दिया। और जब उसको तलब किया गया, उसको बुलाया गया, तो डर के मारे कांप रहा था। उसकी मां ने डर के मारे कहा कि अमीर मोमिनीन, जब उन्होंने शोर सुना कि घर में कुछ बात हो रही है, आए, दूसरे कमरे में से आए, उस बच्चे की, उस गुलाम लड़के की मां ने कहा कि अमीर मोमिनीन, ये यतीम बच्चा है, यानी माफ कर दीजिए, रहम की दरखास्त करने लगी, क्या ये यतीम बच्चा है, इसका बाप नहीं है। तो इन्होंने सब कुछ भूल करके पहले ये पूछा कि बताओ इसका वजीफा जारी है कि नहीं बैतुल माल? तो कहा कि नहीं, इसका वजीफा जारी नहीं है, फौरन उसका वजीफा जारी कर दिया।
یعنی جس غلام کے لڑکے نے ان کے بچے کا سر پھوڑ دیا تھا، زخمی کر دیا تھا، اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر کے درگزر کر کے اس کا بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا۔ یہ کتنے بلند ہمتی کی بات۔ ان کی بیوی نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے کیا کیا؟ جس بچے نے آپ کے بیٹے کو تکلیف پہنچائی، اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے، اس سے بدلہ لینے کے بجائے آپ نے الٹا اس کو انعام کرتے ہوئے اس کا وظیفہ جاری کر دیا۔ کہا تم نے دیکھا نہیں اس یتیم بچے کو تم نے اتنا ڈرایا کہ وہ ڈر کے مارے کہاں پر آپ، یعنی یہ ڈرانا بھی اسے گوارا نہیں، اس قدر عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک شخص نے، آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران ایک شخص نے آپ کو انار شنار کہنا شروع کر دیا، تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے باتوں سے غصے میں آ کر کے میں شیطان کی پیروی کروں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں کہ کل قیامت کے دن تم میری پکڑ کرو؟ اس لیے جاؤ، میں تم سے تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرتا، اللہ مجھے اور تمہیں معاف کرے۔ یہ کیسے کچھ رخصت کر دیا؟ تو اس طرح سے یہ عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عدل و انصاف کا تذکرہ سے ان کے کر چکا ہوں کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کی بنیاد ہی عدل و انصاف پر تھی، اور اس قدر عدل و انصاف کرتے تھے کہ صرف اپنے زمانے میں نہیں بلکہ اپنے سے پہلے خلفاء کے دور میں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی تو اس کو بھی انہوں نے لوٹایا، اس قدر عدل و انصاف کیا ہے۔ اور اس قدر عدل و انصاف کیا ہے کہ خود کو بھی ایک بار مصر کے ایک عدالت میں جا کر کھڑے ہونا پڑا، تو وہاں بھی جا کر کے کھڑے ہوئے ایک زمین کے معاملے میں جو ان کے والد کی زمین، والد کے دور کا واقعہ تھا، اور کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ زمین ہماری تھی، تمہارے والد نے لے لیا تھا۔ عدالت میں کھڑے ہو کر کے قاضی سے کہا فیصلہ کرو، قاضی نے فیصلہ کیا، اور جب ان کے خلاف فیصلہ کیا لیکن عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تو اس قدر خوش ہوئے اور کہا کہ اس کے خلاف اگر کوئی تم فیصلہ کرتے میں تمہیں کبھی قاضی نہیں بناتا۔ تو ان کے عدل و انصاف کے تو اس قدر واقعات ہیں اور اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ انہیں یہ عمر ثانی کے نام سے مشہور، جس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف مشہور ہے، ویسے دوسرا عمر انہیں کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں محارب بن دثار نے کہا ہے کہ اگر کسی پر عدل و انصاف کی وجہ سے موت نہ آتی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ ان پر موت نہیں آتی، یعنی اس قدر عدل و انصاف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر موت آئی۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، کہتے ہیں کہ اگر موت کسی سے ٹالی جا سکتی اس بنا پر کہ آدمی عدل و انصاف کرنے والا ہے تو ان سے موت ٹالی جا سکتی تھی، یعنی اس قدر عدل و انصاف کرتے تھے۔ اور آپ کی اہم صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے اللہ رب العالمین سے گریہ ازاری کرنے والے تھے، آپ دعائیں کرنے والے تھے، اور مستجاب الدعوات سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ آپ اللہ رب العالمین سے بہت دعائیں مانگتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں سے ایک اہم ترین دعا کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ اے اللہ، وہ عمل جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس معاملے میں نے تیری اطاعت کی ہے، یعنی توحید کا معاملہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی تیرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا جائے، تیری وحدانیت بیان کی جائے، توحید میں نے تیری اطاعت کی ہے۔ اور اے اللہ، وہ معاملہ، وہ کام جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے اس میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، یعنی میں توحید پر قائم ہوں، میں شرک نہیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، توحید میں تیری اطاعت میں کرتا ہوں، شرک میں تیری نافرمانی نہیں کرتا ہوں میں۔ اے اللہ، ان کے درمیان جو گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو میرے سے بخش دے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ ازاری کیا کرتے تھے، الحاح کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کیا کرتے تھے، اور آپ کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھی۔ جیسے جب یہ مدینہ کے گورنر تھے تو ایک بار حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں معلوم پڑا کہ مکہ کے اندر پانی کی بڑی قلت، حاجیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی، پانی کا سوال کیا، اور ان کے مکہ پہنچنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے بارش برسا کر کے مکہ کو جلتھل کر دیا اور پانی کا انتظام کر دیا۔ اس طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک بار غیلان جو ایک گمراہ انسان تھا اس سے آپ کا مناظرہ ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اللہ اگر یہ غیلان حق پر ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ باطل پر ہے تو اس کو پھانسی کی سزا دے۔
اور ان کے بعد ہشام بن عبد الملک کے دور میں اس کو پھانسی کی سزا ملی۔ اس طرح سے آپ کی دعا قبول ہوئی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کے یہ عظیم بندے، مسلمانوں کے عظیم خلیفہ اور ابو المؤمنین محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بہترین صفات کے مالک تھے، جن کا تذکرہ میں نے کیا، اور میں نے تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے جو بھی عہدہ عطا کیا ہے، جس عہدے پر بھی رکھا ہے، جو بھی اختیار دیا ہے، ہم اسی طرح سے قرآن و حدیث سے مزین صفات سے متصف ہو کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اور جب بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم مسلمانوں کے کسی معاملے میں ذمہ دار بنائے جائیں، ہمیں حکمرانی ملے، ہمیں خلافت ملے، ہمیں کچھ بھی ملے، تو ہم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرتے ہوئے اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے قرآن و حدیث کی اتباع کریں، اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بساتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہوئے زہد و قناعت کی زندگی گزاریں۔ یہی کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اسلاف کی سیرتوں سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، قرآن و سنت پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے۔ رب العالمین ہماری دلی حالتوں کی اصلاح فرمائے، ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے، ہمیں پنج وقتہ نمازی بنائے۔ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائی جہاں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے حالات روزی میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی مدد فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما۔ رب العالمین جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا۔ رب العالمین جو بھی بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جہاں بھی دین اسلام کی خدمت مسلمان کر رہے ہیں رب العالمین انہیں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین اسلام کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام و نامراد فرما۔ رب العالمین ہمیں دنیا آخرت کے فتنے رضا سے محفوظ فرما، جنت و فردوس سے ہمارا ٹھکانہ بنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر۔